کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بادشاہی مسجد کب اور کس نے بنائی؟ قلعے سے مسجد کی جانب عالمگیری دروازہ کیوں بنایا گیا؟ اس کے علاوہ مسجد کا صحن کتنا وسیع ہے اور بیک وقت کتنے نمازی اس مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ بادشاہی مسجد سے جڑی بہت سی تاریخی باتیں جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوں گی، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ خبردان کی اس دلچسپ ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان احسان اقبال۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو ناظرین، بادشاہی مسجد 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے لاہور میں بنوائی۔ یہ عظیم الشان مسجد مغلوں کے دور کی ایک شاندار مثال ہے اور لاہور شہر کی شناخت بن چکی ہے۔ یہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا انداز تعمیر جامع مسجد دلی سے بہت ملتا جلتا ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہاں نے 1648 میں تعمیر کروائی تھی۔ ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب تمام مغلوں میں سے سب سے زیادہ مذہبی بادشاہ تھے۔ انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین، جن کو فدائے خان کوکا بھی کہا جاتا تھا، ان کی نگرانی میں تعمیر کروایا۔ بادشاہی مسجد لاہور، پاکستان اور جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ اسے دنیا کی 5ویں بڑی مسجد میں شمار کیا جاتا ہے۔ مسجد حرم، مسجد نبوی، مسجد حسن دوئم، فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے۔ فیصل مسجد بننے سے قبل اس کا شمار پاکستان کی سب سے بڑی مسجد میں کیا جاتا تھا۔ اس میں 10,000 نمازی اندر اور 10,000 صحن میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 1673 سے 1986 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی۔ اس کا صحن دنیا کی مسجدوں میں سب سے بڑا صحن ہے۔ اس کے مینار تاج محل کے میناروں سے 9 فٹ 9 انچ زیادہ اونچے ہیں۔ بادشاہی مسجد کا صحن 2,78,784 مربع فٹ وسیع ہے، جس میں تاج محل کا پورا پلیٹ فارم سما سکتا ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بنوائی تھی۔ اس کی تعمیر مئی 1671 میں شروع ہو کر اپریل 1673 میں مکمل ہوئی۔ تعمیر مسجد کی دیکھ بھال اورنگزیب عالمگیر کے رشتہ کے بھائی مظفر حسین نے کی۔ مظفر حسین 1671 سے 1675 تک لاہور کے گورنر بھی رہے۔ بادشاہی مسجد کو اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر شاہی قلعہ لاہور کے بالکل سامنے بنایا گیا تاکہ بادشاہ کو آنے جانے میں آسانی رہے۔ اس بات کے لیے قلعہ میں ایک دروازہ مزید بنایا گیا جو کہ عالمگیری دروازے کے نام سے منسوب ہے۔ اسی دروازے سے بادشاہ مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے، مگر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں اس مسجد کا بڑا غلط استعمال ہوا۔ پوری مسجد کو گھوڑوں کا استبل اور اسلحہ خانہ بنا دیا گیا۔ چاروں میناروں کے گنبد توپوں کے لیے استعمال کیے گئے، جس سے ان کو سخت نقصان پہنچا۔ یہ وہی مہاراجہ رنجیت سنگھ ہیں جن کی 180ویں برسی پر شاہی قلعہ لاہور میں ان کا ایک مجسمہ نصب کیا گیا۔ 8 ماہ میں تیار ہونے والے کانسی کے اس مجسمے میں مہاراجہ کو ایک عربی گھوڑے جس کا نام کیف بہار تھا پر بٹھا ہوا دکھایا گیا ہے۔ مجسمے کی تیاری میں 8 ماہ لگے تھے، لیکن انگریزوں نے جب سکھوں کو شکست دی تو مسجد کے استعمال کو بھی بحال کیا، استبل اور اسلحہ خانہ قلعے میں منتقل کیا، مگر مسلمانوں سے ان کو خدشات لاحق تھے، اس لیے مسجد کی ایک بڑی دیوار منہدم کر دی تاکہ مسلمان مسجد کو قلعے کے طور پر استعمال نہ کر سکیں۔
تو ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کب اور کس کس کے دور میں کی گئی۔ 1852 عیسوی کے بعد مسجد کی مرمت کا کام شروع ہوا اور مسجد میں نماز کے اجتماعات جاری ہوئے۔ 1939 سے 1960 تک اس مسجد میں مرمت ہوتی رہی اور تقریباً 50 لاکھ روپیہ خرچ ہوا، یہاں تک کہ مسجد اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ مرمت کا کام زین یار جنگ بہادر کے ہاتھوں انجام پذیر ہوا۔ 22 فروری 1974 میں دوسری اسلامی کانفرنس کے موقع پر 39 اسلامی ممالک کے سربراہوں نے یہاں پر نماز جمعہ ادا کی۔ مولانا عبدالعزیز آزاد خطیب مسجد نے امامت کی۔ اس مسجد کے صدر دروازے کے قریب ایک چھوٹا سا عجائب گھر بھی موجود ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں۔ سن 2000 میں کچھ مرمت اور تزئین کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ سنگ مرمر کے ٹائلز لگائے گئے اور 2008 میں صحن میں سرخ پتھر کے ٹائل لگائے گئے۔ یہ پتھر پرانے پتھروں کے مماثل راجستھان، بھارت سے منگوائے گئے تھے۔ بادشاہی مسجد لاہور کا ڈیزائن جامع مسجد دہلی کی طرز پر ہے، جس میں اسلامی، ایرانی، مشرق وسطیٰ اور ہندوستانی عمارت کاری کے ملے جلے اثرات پائے جاتے ہیں۔ صدر دروازے کی سیڑھیاں سنگ علوی کی ہیں، جو سنگ مرمر کی ایک قسم ہے۔ اصل مسجد کی چھت 7 مختلف حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ بیچ کے 3 گنبد دوہری اونچائی کے ہیں، جبکہ بقیہ 4 گنبد چپٹی شکل کے ہیں۔ بیچ کے تینوں گنبد سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ مسجد کا صدر ہال جہاں امام کھڑا ہو منبت کاری کی بہترین مثال ہے۔ دیواروں اور چھت کی روغنی تزئین اور سنگ مرمر کا کام بہت عمدہ کیا ہوا ہے۔ بیرونی دیواروں پر سنگ مرمر سے سنگ مرمر کی چھلائی اور کارنسوں کا کام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سنگ مرمر کی جڑائی کا کام بھی بہت ہی صفائی سے کیا گیا۔ پھول پتوں میں کنول کے پھول سفید سنگ مرمر سے سرخ پتھر میں پیوست کیے گئے ہیں۔ پھولوں کے ڈیزائن ہندی، یونانی، وسطی ایشیا اور ہندی عمارت کاری سے مشابہت رکھتے ہیں۔ مغل نقش و نگار اور شایان شان عمارت کاری میں توازن کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ اسی لحاظ سے شمال اور جنوب میں دروازے نہیں بنائے گئے، کیونکہ شمال میں راوی بہتا تھا، دروازہ نہیں بن سکتا تھا، اسی لیے جنوب میں بھی دروازہ نہیں بنایا گیا۔ دیواریں سرخ اینٹوں سے چونے کے گارے کے ساتھ بنائی گئی ہیں۔ اصل فرش سرخ اینٹوں سے بنایا گیا تھا، بعد میں مرمت کے وقت سنگ سرخ استعمال کیا گیا۔ صدر ہال میں جو سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے اسے سنگ عبری بھی کہتے ہیں۔ قرآنی آیات صرف 2 جگہ لکھی گئی، ایک صدر دروازے پر اور دوسری جگہ محراب و منبر کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، مقبرہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی بادشاہی مسجد لاہور کے صدر دروازے کے پاس حضوری باغ میں سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ بنا ہوا ہے۔ یہ مقبرہ مستطیل شکل میں سنگ سرخ سے بنایا گیا ہے۔ مشرق اور جنوب میں ایک ایک دروازہ ہے اور شمالی دیوار میں سنگ مرمر کی جاری لگی ہوئی ہے۔ اندرونی مزار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زبور عجم سے 6 اشعار منتخب کر کے خطاطی کی گئی ہے۔ مزار کا سنگ مرمر افغانی لوگوں کی طرف سے تحفے میں دیا گیا تھا۔ لوہے مزار پر قرآنی آیت کندہ کی گئی ہیں۔ اس مقبرے پر اس زمانے کے 1 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اور عمارت 13 سال میں مکمل ہوئی تھی۔ تعمیر میں تاخیر اسی لیے ہوئی کہ تقسیم ہندو پاکستان کے بعد جے پور سے پتھر آنا بند ہو گیا تھا۔ سنگ سرخ جے پور سے اور سنگ مرمر مکرانہ راجپوتانہ سے آ جاتا تھا۔ مزار کا پتھر افغانی لوگوں نے فراہم کیا تھا۔ یہ وہی پتھر ہے جو بابر بادشاہ کے مزار پر استعمال ہوا ہے۔
اسے لپیز لزولی کہا جاتا ہے۔ مقبرے کی تعمیر کے لیے علامہ کی وفات کے بعد چودھری محمد حسین کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، جس کے بعد بہت سے ڈیزائن دیکھے گئے۔ حیدرآباد دکن کے چیف انجینئر جناب نواب زین یار جنگ بہادر کا ڈیزائن پسند کیا گیا، جو افغانی مورش بلڈنگوں کا نمونہ تھا۔ تاخیر کا باعث فنڈز کا نہ ہونا بھی تھا، کیونکہ کمیٹی حکومت وقت سے کوئی امداد لینا نہیں چاہتی تھی، لہذا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں نے ہی فنڈز فراہم کیے اور مزار پر پاکستانی رینجرز کے دستے تعینات رہتے ہیں۔ ناظرین، بادشاہی مسجد آج بھی مغلوں کی عظمت کی گواہی اور جاہ و جلال کی تصویر ہے۔ مغل فن تعمیر کا کمال یہ ہے کہ اس کے چاروں گنبدوں پر چڑھ کر چند کلومیٹر دور مقبرہ جہانگیر کے میناروں کو دیکھیں تو صرف 3 ہی مینار نظر آئیں گے، چوتھا مینار چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح جہانگیر کے مقبرے سے بادشاہی مسجد کے میناروں کو دیکھیں تو وہاں سے بھی صرف 3 ہی مینار نظر آتے ہیں، چوتھا مینار نظر نہیں آتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ مسجد کی مرمت کب کی گئیں، تو جو وقت گزرتا گیا مسجد کو متعدد وجوہات کی بنا پر نقصانات پہنچتے گئے۔ 1850 سے اس کی مرمت کا آغاز ہوا، لیکن یہ مرمت نامکمل تھی۔ آخرکار مکمل مرمت 1939 میں شروع ہوئی اور 1960 میں مکمل کی گئی۔ اس مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ اس مسجد کے پہلو میں بہت سی یادداشتیں چھپی ہوئی ہیں، کیونکہ اس مسجد میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر، جو کہ لاہور میں 22 فروری 1974 کو ہوئی، 39 سربراہان مملکت نے جمعے کی نماز ادا کی۔ بادشاہی مسجد کو پوری دنیا میں ایک تاریخی مقام حاصل ہے، جو کہ شہر لاہور کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ خدا حافظ۔